ابھی بول لو کوئی یہ ابھی وہاں مٹی کا ہے ناشتہ. چلو اس کے بعد چلے ہیں بہن کے پاس جاؤ بابو ادھر آؤ. بہن کے پاس نہیں گیا. ہاں تو پہنچا دو ہاسپٹل میں. ایک طرف سے سب بچے اٹھ کے آؤ. چلو دونوں بک جاؤ. ارے سن لو ارے ہم لوگ جائے لائے کہاں پہ کہاں پہ ایک طرف سے آؤ بیٹھو تم کھاؤ تو میرے بہت کی طرف. ہاں تھوڑا فون کرو. موبائل اپنے پاس رکھ لو بھی نا. چلو چل جا. ہاں ہاں رے نہ ایسے ہی دیکھی جانا. دیکھے جانا. دیکھے جانا. چلیے بابو آرام سے. ہاں ٹھیک ہے. آؤ چلو دو نا. چلو بابا آؤ آئیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل دینیات کے لیے بچوں کے لیے کتاب وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا اور الحمدللہ سیدنا عثمان غنی کمیٹی کے جانب سے اب بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ آج سے روزانہ انگلش ٹیچر بھی آئیں گی اور 1 گھنٹہ سمے دے کر بچے لوگ کو بتائیں گی پڑھائیں گی اور سب بچے پڑھیں گے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں ہر طرح کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں, چھوٹے بڑے, کسی طرح کی کوئی یہ نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں لی جاتی ہے. اور کمیٹی کی جانب سے کتاب اور کاپی وغیرہ ہر چیز کمیٹی کی جانب سے ہی دی جاتی ہے. اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچے گی اور جہاں تک ویڈیو جائے گی, جتنے حضرات اپنے بچوں کو دینی تعلیم یا عصری تعلیمات دینے کی خواہش مند رکھتے ہیں وہ حضرات کمیٹی کے ممبران سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کمیٹی کی جو اغراض و مقاصد ہے وہ صرف ہے تعلیم کے اوپر پیسہ صرف کرنا اور جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ہمارے مسلم سماج میں جن تک تعلیم نہیں پہنچ پاتی ہے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. آج جو ہمارا قوم ہمارا ملت تعلیم میں یہ پیچھے کیوں ہو رہا ہے, ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ جب آپ تواریخ کا مطالعہ کریں گے, کتابیں پڑھیں گے تو معلوم چلے گا وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے جو قوم میں علم کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. علم ہی ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں, علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں, خرچ کرنے سے کبھی گھٹنے نہیں. آج ہمارے سماج کے اندر تعلیمی بیداری کی اتنی کمی ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, لیکن کیسے ہم اس چیز کو مانیں, اس کا تصدیق کریں جو ہماری زندگی ابھی الگ طریقے سے گزر رہی ہے. اور جیسے قرآن میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, قرآن کھلی طور سے کہہ دیا کہ اہل علم یعنی پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہماری اہم فریضہ ہے, ہمارا دلی منشا ہے اور کمیٹی کے تمام ممبران کی دلی خواہش ہے کہ جہاں تک ہو سکے تعلیم کو عام کرنا ہے اور تعلیم کو پہنچانا ہے. بس یہی کمیٹی کی
مقصد ہے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.